جب سب یقین ہو جاتا ہے سو گئے ہیں، تو پھر دو پیار کرنے والے آپس میں کال پہ جڑیں، میسجنگ میں آئیں، رابطے میں آئیں، گلی باتی۔ اللہ کہتے جنوں جنوں سوانا ہی سوالا۔ جب سب سو جائیں، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگوں کی خراٹے کی آواز ہو، تو آ جائیں مسلے تے بویں رابطہ کریں گے تو دو گلاں کریں گے۔ میں عرش سے پہلے آسمان پہ آ جاؤں گا تیرے لئی، تو میرے لئی۔ تنہائی میں سب کو سلا کے جس سے باتیں کی جاتی ہے اس سے رشتہ خاص ہوتا ہے۔ ان کی فائل رب چیک کی نہیں کرتے، اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ اترک ھذین حتی یصطلعا، ان کو مہلت دے دو، جمعے کی مہلت دے دو، ہفتے کی دے دو، اتوار کی دے دو، 3 دن مہلت دے دو، سوموار تک دیکھو، اگر یہ سلو کر لیتے ہیں تو لے آنا عمل، پھر سوموار کو عمل گئے، دیکھا انہوں نے سلو نہیں کی، ان کی فائل پھر اٹھا کے منہ پہ مار دی گئی، اترک ھذین حتی یصطلعا۔ نہیں، میں ان کا کیس دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پہ میں بولنا ہی نہیں۔ میں وہ پکی ونڈ پا چڑی ہے، میں راما بند کرتی ہیں، میں نے لکیر پھیر دی ہے، میرا جینا مرنا ختم۔ سکے بھائی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، موت کے منہ خوشی میں نہیں دیکھتے۔ اللہ کے لیے رجوع کر لیں، ددیال میں بھی ننیال میں۔ اور تیسری چیز ہے سسرال، جو سب سے زیادہ لائف میں ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مطلب نکل گیا، بیٹی لینی تھی تو ابا جی بھائی جی آپیاں، اور جب مطلب نکل گیا تو ابا بوڑھا بن گیا، کہ بوڑھڑا جڑا نا جی فتنہ ہے، پھر بھائی سالے کہلانے لگے، بہنوں کو سالیاں کہا جانے لگا، سسرال کو فتنہ کہا جانے لگا۔ جو دنیا کی بدنامی ہو سکتی ہے لگائی گئی۔ یا اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا خیر بھی ہے، شر بھی ہے، جنگ جاری ہے۔ صرف یہ محسوس کرتے رہا کریں کہ آپ کس کے نمائندے ہیں۔ رحمان کے نمائندے ہیں تو انشاءاللہ خیر کے داعی بنیں گے، اور دعوت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ فاضل ہو اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی ادارہ ہو، ممبر و محراب لگا ہو اور پھر ہی دعوت دی جا سکتی ہے۔ نہیں، انسان جہاں بھی موجود ہو اس کی موجودگی خیر کی نمائندہ بن جائے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے۔ آپ دو لوگوں میں بیٹھے ہیں، کوئی غلط ہو رہا ہے، آپ صرف اصلاح کر دیں کہ یار یہ بات درست نہیں ہے، تو بھی آپ خیر کے نمائندہ ہیں۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے تو پھر ڈرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت سنن کی روایت ہے، اور یہ یہودیوں کے پڑھے لکھے عالم ہیں۔ بندے میں جب تھوڑا علم آ جائے اور اوپر سے یہودی ہو تو اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بنی اسرائیل کی پرانی عادت ہے۔ عبداللہ بن سلام نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خبر پھیلی تو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، ان میں یہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو مجلس میں آپ بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل نے کہا عبداللہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں۔ چہرے بتا دیتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، فیس بتا دیتا ہے، اور ویسے بھی کچھ لوگ فیس ریڈنگ بڑی اچھی کرتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن سلام عالم ہیں، تورات یاد ہے، انجیل پڑھے ہوئے ہیں، سابقہ کتب مقدسہ پہ عبور ہے، لیکن سیکھنے آئے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا پڑھ لیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔
کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے جملے، پہلی دعوت، پہلا پیغام، پہلی اصلاح سنی وہ یہ ہے 4 باتیں۔ افشوا السلام، یہ وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سن رکھی ہوگی، افشوا السلام۔ ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ جہاں بھی کسی کو ملو السلام علیکم کہا کرو، السلام علیکم، سلامہ پنجابی میں۔ لفظ میرے جو بھی ہوں میری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے دوسرے کو السلام علیکم ہی کہا ہے، وہ وکھری گل ہے کہ میں السلام علیکم کہہ چھڑے۔ لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں اگر پاس ورڈ صحیح نہ لگے تو آپ کا موبائل نہیں لیتا۔ آپ کہیں میں پنجابی ہوں اور میں واؤ کو یا وی کو بی بول لوں تو کیا حرج ہے؟ ویگن کو لوگ بیگن کہہ ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح فا کو پے پڑھتے ہیں پٹھان لوگ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگر کوڈ میں وہ بولے گا لکھے گا تو موبائل نہیں لینے والا۔ اللہ کے ہاں بھی لب و لہجے کو درست کرنا ضروری ہے، کوشش کی جائے گی، پھر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایک اور پہلو رکھتے ہیں۔ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 باتیں سنی۔ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، پھیلا دو۔ ہم جاتے ہوئے السلام علیکم، آتے ہوئے السلام علیکم، مسجد سے نکلتے ہوئے السلام علیکم، ملتے ہوئے السلام، ٹھیک ہے یہی معنی ہے، لیکن شریعت ساری پڑھو تو پتہ چلتا ہے اگر آپ نے لوگوں کی 5 چیزیں سیف نہیں کی تو السلام علیکم منہ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے دین، اگلے بندے کو یقین ہو مجھے یہاں سے جو دین ملنا ہے، صحیح ملنا ہے، صافی ملنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندہ میرے ساتھ دین میں 2 نمبر ہی نہیں کرے گا۔ تیرا دین محفوظ، میں تیرے عقیدے کو خراب نہیں کروں گا۔ نمبر 2، تیری جان محفوظ، یہ نہیں کہ میں تجھے باتوں میں لگا کے بہلا پھسلا کے کچھ کھلا پلا کے محبتیں جگا کے موقع ملا تو تمہیں مار دوں گا، نہیں، جان محفوظ۔ افشوا السلام، بندے کو پتا ہو کہ بندہ خاندانی ہے، اس نے السلام علیکم کہا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ بول تولے گا، پار پائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، مال محفوظ۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں ہنی ٹریپ کر کے، کہیں جان سے مار دیا، کہیں مال منگوایا اتنے پیسے دے، اغوا کر لیا۔ اور چوتھی چیز تیری عزت محفوظ، عزت۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا دور، سب سے زیادہ عزت پہ حملہ ہے۔ کوئی بندہ معزز ہو لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگتا، کمنٹس میں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتا ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر آپ کو کسی کے عیب کا اور راز کا پتہ چل گیا ہے تو پردہ ڈال دیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں میں ننگا کرنا ہے، میں لوگوں کو دسنا ہے۔ یہ دنیا کے ویوز کے لیے کر رہے ہو، جو قیامت کے جوت ہیں انہیں کون دیکھے گا؟ من ستر اخیہ مسلم، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے، پردہ داری رکھے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے۔ اگر کسی کی بات کا پتہ ہو، بہن کا، بیٹی کا، عزت کا، آبرو کا، خاندان کا، کسی حرکت کا، تو آپ بھی انسان ہیں، چڑھتی مت لگائیے گا، وگرنہ کسی دن چڑھتا ہوا سورج آپ کے بھی رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں سامنے کر دے گا۔ افشوا السلام، دین سلامت، جان سلامت، مال سلامت، عزت سلامت، اور نسل سے دھوکہ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ نسل صرف غزہ میں برباد نہیں ہو رہی، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو جب نصاب غیر دینی پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچوں کے اتنے ٹکڑے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ٹکڑے نہیں کرتا، جتنے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اتنے ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور دن پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اسے سبجیکٹ، اسے دولت، اسے دنیا، مال، پیسہ
گھر یہاں کام نہیں کرے گا، ڈنکی لگا کے راستوں کی تلخیوں میں مر جائے گا، بیرون ملک بھاگ جائے گا۔ ڈاکٹر بن گیا تو تب بھی، پی ایچ ڈی کر گیا تو تب بھی، انجینئر بن گیا تو پھر بھی، یہاں کچھ نہیں ہے، بھاگو۔ ماں تڑپتی مر جائے، باپ روتا مر جائے، بیوی بچے بلکتے مر جائیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ چیز اگلے جملے میں ہے گی، افشوا السلام وصلوا الارحام۔ جب 5 چیزیں سیف ہو جائیں گی تو پھر آپ اپنے جہاں سے رسے کٹے ہوئے ہیں، گرا کٹ گئی ہے، تعلق کٹ گیا ہے، اسے جوڑیے۔ کٹ جانا بڑی بات نہیں، کئی دفعہ ٹریکٹر کے پیچھے سے ٹرالی اتر جاتی ہے مگر منزل پہ نہیں پہنچتی، وہیں رک جاتی ہے۔ وصل ہے، کنڈا لگا ہوا ہے، جوڑ مضبوط ہے، تو یہ آپ کو منزل تک لے جائے گی۔ ٹرین کی بوگیاں اتر جاتی ہیں، پچھلے دنوں حادثہ ہوا، گاڑی جا رہی تھی لاہور کی طرف، اس کی کچھ بوگیاں اتر گئی، پیچھے سے جو ٹرین آئی ٹکرائی، ان کا بھی نقصان ہوا، اور پہلے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میری بوگیاں۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کب رشتہ توڑ چکے ہوتے ہیں۔ واصل الارحام، یہاں 3 باتیں اختصار سے سمجھانا چاہوں گا صلہ رحمی میں۔ انسان بنیادی طور پہ ضرورت مند ہے، ضرر نقصان یہ کسی کے بغیر اکیلا نہیں چل سکتا۔ اللہ نے صرف اپنی توحید میں خود کو اکیلا رکھا ہے، باقی سب کو جوڑا بنایا ہے۔ ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ رحم جو ہے یہ رحمان سے بنا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے جلیبی کس کی بنی ہے تو آپ کہیں گے اس کے اندر میدا ہوتا ہے۔ پکوڑا کس کا بنا ہے؟ میدا ہوتا ہے۔ فلاں چیز کس کی بنی ہے؟ میدا ہوتا ہے۔ اصل مٹیریل دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر کے 99 سنبھال لیے، ایک حصے میں سے کل کائنات میں جتنی مادائیں ہیں فیمیلز، ان کے رحم بنائے۔ اس رحم میں یہ تڑپ رکھی، یہ شفقت رکھی، یہ محبت رکھی کہ بچہ گرے نہ، بچے کو چوٹ نہ لگے، خود تکلیفیں محسوس کر لے۔ اور پھر درندہ جانور جس کے ایک دفعہ منہ میں لے کے چبانے اور دبانے سے گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، وہی جانور جب اپنے بچے کو اٹھاتا ہے تو رحم مادر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ وہ اسے دانت نہیں چبھنے دیتی۔ 1% میں سے 100 میں سے صرف 1% رحمت، اور اس میں اتنی محبت ہے کہ ماں جو مرضی ہو جائے، اندر جل گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، نہیں بھاگ سکی، اس نے روشن دان یا ونڈو سے اپنے بچے کو باہر نکال دیا ہے، 3ری منزل ہے، بچہ بچ گیا ہے، ماں جل کے اس کا ہاتھ سب کچھ باہر سے بچے کو انہوں نے بچا لیا، نکال لیا، ماں مر گئی۔ یہ ہے رحم، یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمان، یہ ہے اس سے مشتق۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے ان رحموں سے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے بندے کو دیکھنا چاہیے واصل الارحام کہ جس نے مجھے رحم مادر میں پیدا کیا ہے، میرا اس اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ اللہ سے تعلق کٹ تو نہیں گیا؟ اگر کٹ گیا ہے تو اللہ سے صلح کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کی دعوت کا، آپ کے پیغام کا، آپ کی گفتگو کا، تبلیغ کا یہ اساسی رشتہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو ملانا ہے۔ یہودی مذہب بائی بارن ہے، وہ نیا شامل نہیں کرتے۔ اسلام دعوت کا دین ہے۔ حبشے سے بلال آ جائے، روم سے صہیب آ جائے، فارس سے سلمان آ جائے، وہ ہمارے جز کا سسٹم کا ایک جز ہے اور حصہ ہے، اسے بھی ویلکم کیا جائے گا اور اس کو بھی ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے گھر کے افراد کو کیا جاتا ہے۔ دعوت ہے، یہاں غیر کوئی نہیں۔ یہاں زید منڈی میں بکا ہوا غلام آ جائے تو زینب جیسی سیدہ شہزادی اس کے رشتے میں دے دی جاتی ہے۔ لہذا واصل الارحام میں سب سے پہلے اپنا اللہ سے تعلق دیکھو، کہیں اللہ سے رشتہ تو نہیں کٹا ہوا، پھر چیک کریں کہ میرے ساتھ فلاں نے کٹ کیوں کیا ہے، قطع رحمی کیوں کی ہے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ والجزاء من جنس العمل۔ جب بندہ ہو کے اللہ نے مخلوق ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہم اس سے کٹ گئے ہیں تو پھر جو ہمارے جنہیں ہم نے پیدا نہیں کیا، بنایا اللہ نے ہے، ہم صرف وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں، ماں باپ ہیں، تو پھر اللہ سزا کبھی بیوی سے دلواتا ہے، کبھی اولاد سے دلواتا ہے۔ جب وہ قطع تعلق ہی کرتے ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، پھر کبھی بھائی کبھی اپنے۔
تو اللہ کے گھر سے کٹے ہوئے کتنی دیر ہوگی؟ وصل الارحام، رحمان سے ملے، کبھی ملاقات ہوئی، کبھی رات کی تنہائی میں ملے، کبھی مصلی پہ آئے، یہ آگے بات آئے گی، لیکن یہاں پہلے یہ سمجھ لے وصل الارحام، رحمان کے ساتھ جب تعلق ٹھیک ہو جائے تو ذرا نچلی سطح پہ آنا بندوں کے ساتھ۔ بندوں میں کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بعض لوگ اللہ کے ساتھ تعلق میں بڑے مضبوط، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تسبیحات، بہت کچھ، تکبیرات، تمجیدات، تحلیلات، ہر وقت زبان تر، مگر بندوں سے بولیں گے تو گالیاں دیں گے، لڑیں گے، بگڑیں گے۔ تو یہاں آپ نے اور میں نے 3 طرح کے رحم ہیں۔ ایک ہے ددیالی رحم، اس میں 22 بڑے رشتے ہیں، 22، ابو، امی۔ ابو جس رحم سے پیدا ہوئے اس کا نام ہے دادی اماں، ان کی ماں جی ہے ہماری دادی اماں۔ اس رحم کے ساتھ جو جڑے وہ دادا ابو، وہ ان کے شوہر تھے۔ پھر ان سے جو بڑے بھائی تھے وہ ہمارے تایا جی بنے، ان کی گھر والی تائی اماں بنی، بچے تایا زاد بنے۔ ابو کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ چچا، چچی اور چچا زاد ہوئے۔ ابو کی جو بہنیں ہیں وہ پھوپھی ہیں، ان کے گھر والے پھوپھا جی ہیں اور ان کے بچے پھوپھا زاد ہیں، اور جو ان سے میں پیدا ہوا ہوں میرے بھائی بہن ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کے 22 رشتے بنتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ آپ کٹے ہوئے، وجہ کوئی بھی ہے، دنیا ہی ہے نا، کوئی مقصد ہوگی، دین ہے تو حرج کوئی نہیں، دین کی وجہ سے رشتے کٹتے رہے، قطع رحمی ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ چھوڑنا پڑا، نوح علیہ السلام کو بیٹا چھوڑنا پڑا، لوط علیہ السلام کو بیوی چھوڑنی پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ساری رشتہ داری چھوڑنی پڑی۔ دنیاوی مقاصد کے لیے قطع تعلق ہی نہیں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ ناراضگی کی لمٹ 3 دن رکھی ہے، وصل الارحام۔ اگر آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں 3 دن کے اندر اندر لوٹیں، صلح کر لیں، نہیں تو موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ پکا پکا جہنمی ہے، بے شک نمازیں پڑھتا ہو، جو مرضی کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت نماز روزے میں بہت اچھی ہے لیکن تعلقات میں بری ہے، کہا جہنم میں ہے۔ کہا دوسری کا نماز روزہ تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن دنیاوی معاملات، کہا جنت میں ہے۔ تو خالق اور مخلوق کو بیلنس کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ کوئی بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والی نہیں تھی، مگر کتے کو پانی پلایا تو مالک کو ترس آ گیا، اپنے حق بھی معاف کر دیا اور اسے اس وجہ سے اٹھا کے جنت دے دی۔ تو مخلوق کے ساتھ تعلق، ددیال کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ ننیال۔ ددیال کا تعلق ابو جی سے، ننیال میں 22 رشتے ہی اماں جی کے تعلق سے ہیں، یہ بھی میرے رحم کے رشتے ہیں۔ ان کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ابا جی کے رحم کی۔ ابا جی کے رحم میں دادی، اماں جی کے رحم میں نانی، نانا جی، ویسے ان کے بھائی، ماموں، بہنیں، خالائیں، آگے رشتے۔ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ابھی سے جڑ جائیں، وگرنہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں فائلیں جمع ہوتی ہیں۔ آج فائلیں جا چکی ہیں عصر کے بعد۔ مالک ہر بندے کی فائل دیکھ لیتے ہیں، 2 لڑے ہوئے بھائی بہنیں رشتہ دار قطع رحمی والے، ان کی فائل رب چیک ہی نہیں کرتے، اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے۔ اترک ھذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، جمعے کی مہلت دے دو، ہفتے کی دے دو، اتوار کی دے دو، 3 دن مہلت دے دو، سوموار تک دیکھو، اگر یہ سلو کر لیتے ہیں تو لے آنا عمل، پھر سوموار کو عمل گئے، دیکھا انہوں نے سلو نہیں کی، ان کی فائل پھر اٹھا کے منہ پہ مار دی گئی، اترک ھذین حتی یصطلحا۔ نہیں، میں ان کا کیس دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پہ میں بولنا ہی نہیں، میں وہ پکی ونڈ پا چڑی ہے، میں راما بند کرتی ہیں، میں نے لکیر پھیر دی ہے، میرا جینا مرنا ختم۔ سکے بھائی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، موت کے منہ خوشی میں نہیں دیکھتے۔ اللہ کے لیے رجوع کر لیں، ددیال میں بھی ننیال میں۔ اور تیسری چیز ہے سسرال، جو سب سے زیادہ لائف میں ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مطلب نکل گیا، بیٹی لینی تھی تو ابا جی، بھائی جی، بھائی جی، آپیاں، اور جب مطلب نکل گیا تو ابا بوڑھا بن گیا کہ بوڑھڑا جڑا نا جی فتنہ ہے، پھر بھائی سالے کہلانے لگے، بہنوں کو سالیاں کہا جانے لگا، سسرال کو فتنہ کہا جانے لگا۔ جو دنیا کی بدنامی ہو سکتی ہے لگائی گئی۔ یاد رہے کہ اس بزرگ نے، اس بزرگ ماں نے، اس بزرگ نے، اس جوان نے، جوان بہن نے
اپنا رحم کا رشتہ 500,000 لوگوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑا کے گاڑی میں بٹھا دیا تھا، جاؤ اپنی نسل چلاؤ۔ یہ کام سکا باپ نہیں کر سکتا، یہ کام سکی ماں نہیں کر سکتی۔ جس ہستی نے کیا، وہ چچا ہے، وہ تایا ہے، وہ نانا ہے، کہیں سے رشتہ ڈھونڈ کے دے دیا، وہ دادا ابو ہیں، وہ ماموں ہیں، وہ پھوپھا جی ہیں، وہ کوئی دور کا بندہ ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر کے معزز کوئی نہیں جس نے تیری فصل تجھ کو دی ہے۔ بیوی فصل ہے، اس سے اپنی نسل تیار کر، تیری اولاد کے محسن اور بڑے ہیں۔ ان تینوں رشتوں کو جوڑیے، وصل الارحام۔ تیسری چیز عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کھانا کھلایا کرو، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ڈیرے دار بنو۔ ڈیرے دار، اچھا ڈیرے دار بننے کے لیے نا بہت امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ڈیرے دار بننے کے لیے کوئی کھلا گھر، ڈیرا شیرا، یہ وہ، گائے بھینس بکریاں، وافر دولت بھی نہیں۔ میں ڈیرہ داری کی ایک صرف مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ ڈیرے داری بنتی ہے 5 لوگوں سے، 5 B's۔ بی سے بیبے، جس گھر میں بوڑھی عورت سخی دل ہوگی نا، تنگ دل نہیں ہوگی، رات کے 2 بجے بھی مہمان آ گیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میں کتنی تھکی ہوئی ہوں، وہ یہ دیکھے گی کہ یہ کتنا تھکے آیا ہے تے کتھوں آیا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوٹلنگ تو تھی نہیں، ریسٹورنٹس بھی نہیں تھے، ڈھابے بھی نہیں تھے، کسی کے گھر ہی جانا پڑتا تھا، اسی لیے 3 دن مہمان نوازی کا کہا گیا۔ اطعم الطعام، ڈیرے دار بنو۔ کیا ہے ڈیرہ داری؟ گھر ہونا ضروری ہے۔ آپ نے گھنٹہ گھر میں کبھی دیکھا ہے کہ گاڑی آتی ہے دوپہر کے وقت لوگوں کو روٹی پہ دال دے جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں، غریب کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ڈیرے داری کو آپ پوچھ لیں، لوگوں کو وقت کے صدر کا پتہ نہیں، وزیر اعظم کا پتہ نہیں، لیکن اس ادارے کا پتہ ہوگا جو ان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ پیٹ بڑی ظالم چیز ہے، بھوک مانگتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو بھی کھلاؤ، ڈیرہ دار یا بیبے ڈیرہ داری چلاتی ہے، یا بی سے بیوی، یا بی سے بہن، یا بی سے بیٹی، یا بی سے بہو، یہ 5 میں سے کوئی ایک اللہ اچھی دے دے تو بندے دی پگ سلامت رہندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، مہمان آ گیا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے اپنے 12 گھروں کے اندر، اس وقت 12 مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے ہیں، 12 حجرے مدینے میں، سورۃ الحجرات، سوائے اماں خدیجہ کے باقی ساری امہات کے یہ حجرے مدینے میں تھے۔ واپس جواب آتا ہے، حضور اللہ کا شکر ہے جیسے پہلے 29 دن آگ نہیں جلی، آج بھی کوئی چولہا جلانے والی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوگا، چولہا نہیں جلا۔ رب کا شکوہ نہیں کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آلٹرنیٹ ڈھونڈا، متبادل۔ اگر ایک میڈیسن نہیں مل رہی تو ہم دکاندار کو کہہ دیتے ہیں چل یار اسے سالٹ چور دے دے۔ آپ نے کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ جیسے استاد ویسے شاگرد۔ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کر لیا، حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا گھر میں کیا ہے، کئی دن سے باہر تھا، مسافر تھا، گھر گیا ہی نہیں تھا، باروں بار ہی آیا سی، تبلیغی پروگرام چ بہ گیا، مہمان آئے، حضور دی گل سنی، ہاتھ کھڑا کر لیا۔ ہاتھ ہر بندہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہی کھڑا کردا جنہوں پتہ ہے کہ میری گھر منی جاندی ہے۔ مان، تران، ناز، نخرا، 4 چیزیں جو مرد بیوی سے لینے میں کامیاب ہوگی اور جو بیوی شوہر سے لینے میں کامیاب ہوگی، یہ دنیا میں جنت نما گھر ہے۔ مان ہوئے کہ انہیں میری مان لینی ہے، تران ہوئے کہ جو رویت سے، جو گھر کے حالات ہیں وہ لوگوں کو ناچ کے نہیں دکھائے گی، بول کے نہیں سنائے گی۔ بابا جی کے پاس ایک کیس آ گیا، اور جب میں بابا جی بولوں تو مراد وہ والے بابے نہیں ہیں، دلوں کے علاج کرنے والے حکیم لوگ جو پھکیوں سے نہیں، باقاعدہ علاج کرتے ہیں لفظوں سے، طریقے سے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے تھے، طلاق لینے کی فائنل تھی، انہوں نے کیا بزرگاں کول جا کے ایک دوجے نو طلاق دینے ہیں۔ میرے پاس کئی جوڑے آ جاتے ہیں جمعے والے دن، جی تمہوں گواہ بنا کے طلاق دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بابا جی نے کیا، یار جیڑا بھی تسی کرنا فیصلہ تے کر لیا، ہن 2 منٹ بہ جو آئے جی میرے تے مہمان، جی مینوں مہمان نوازی کر لین دو۔ انہوں نے جو اپنا دکھ رویا تھا تو بیوی کو آواز دی، بیگم مہمان آئے ہیں، کچھ بھیجو، کچھ بھیجو۔
درمیان میں پردہ تھا، اس طرف بیوی تھی، ایک کمرہ تھا، انہیں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਭੇਜੋ। ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਤਾ। 4-5 ਦਫਾ ਇਹ ਉਧਰ ਉਹ ਉਧਰ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇੜੇ ਲਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਦਵਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, अंदर है कि दिया क्या है। उस बंदे ने हाथ उठा लिया, घर गया, मेहमान साथ, दस्तक दी। दस्तक देते ही तुहानू पता है फिर जिद्दां दे बूहे बारियां सन, छोटियां छोटियां कंधां जो हिसाब से, बेगम जी मेरे नाल मेहमान है, घर खाण नूं कुछ है, हुंदी कोई अज दी साडी तुहानू भी दस दी। मौलवी महीना ला के तबलीग ते आ गया, घर की दिता सी, कित्थों आया है? नाल मेहमान ते परौने भी चुक लिया है। फिर महल्ले ने सुनना था, माशाल्लाह मुबल्लग इस्लाम तशरीफ लाए हैं, ठपाई होने रही है। नहीं, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का खाना पड़ा है, बच्चियां जो कहेगा समझ आ गई। नॉर्मल अंदाज में कहा, बात रिकॉर्ड हो गई। शौहर ने एक लफ्ज़ कहा बच्चे सुला दो, उत्थे ही ना थपकियां देन लग पई। रज़ाक अपने रिज़्क़ की तकसीम देख ले, माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिए। खाना बना। हुण अगला मसला सी मेहमान, चूँकि वो दुश्मनदार इलाका था, पहले मेहमान खाए तो मेज़बान खाता था, किते कुछ पाया ना हो, जहर ना हो, मार ना चढ़न। मेज़बान का मेहमान के साथ बैठ के खाना ये अखलाकियात में से। हुआ क्या, अब बैठना था, खाना एक आदमी का था। बेगम को कहा जब खाना खाने लगे तो मेन स्विच उठा देना, बत्ती बंद कर दें। उन्हें महसूस नहीं होने दिता भी जान के बत्ती बंद की, इदा घूमी तो पल्लू घुमाया तो दीवा गया बुझ, पल्ला मार के बुझा गई वो दीवा, तो अख नाल गल कर गई सोहणियों खाओ, मेहमानों भी खवाओ, महसूस भी नहीं होने दिया। दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया, ये महसूस करवा रहा है कि मैं खा रहा हूं और मेहमान खा रहा है, पेट भर के खाया। बीवी भी भूखी सोई, शौहर भी भूखा, बच्चे भी भूखे। वह अतमुत्ताम, लेकिन डेरादारी ऐसी जमाई कि आज 1460 बरस से ऊपर हो गया। रसूल सल्लम को पैदा हुए 1500 बरस। बैठे तुसी सुनन डे हो तो मैं सुनान दिया, तो डेरेदार दी डेरादारी, ये होता है तरीका। हमारे यहाँ क्या होता था, मेहमान आ गया है, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, परेशानी कोई नहीं थी, आंडा फ्राई कर दो, अचार दे दो, लस्सी का गिला। मेहमान भी दिल वाले होते थे, साढ़े वांगू नहीं कि मत्थे ते वट पा के उन्हें कुछ बनाया ही नहीं, आ नहीं किया। 10 डिशें बना देते हैं बेटी का रिश्ता दिखाने के लिए, 20 डिशें खा के जाते, कहते चस नहीं है, रहने दो। ना उधर अफरात ना इधर तफरीत। खाने वाले भी तरबियत याफ्ता, खिलाने वाले भी अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताम वासिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम। चौथी चीज़ है दिल लगी करया करो। दिल है तो दिल लगी करा करें, और ये उम्र के हर हिस्से में करनी है। लोगों ने इसका तर्जमा कुछ और किया है, मैं इसका माना सिर्फ इतना ही करता हूँ, दिल लगी। दिल ना हो तो गाड़ी नहीं दौड़ती, दिल ना हो तो जेब भरी हो पैसे नहीं निकलते, दिल ना हो खाना सामने पड़ा हो खाने को दिल नहीं करता, किताब खुली हो पढ़ने को दिल नहीं करता। ये दिल का मामला है। अल्लाह ताला कहते हैं एक काम कर। आज मुझे वो बात समझानी बड़ी आसान हो गई है। ये हदीस का जो चौथा हिस्सा ना आज बड़ी आसान है। ईशा के फ़ौरन बाद एक मैसेज आता है, सवालिया निशाल, क्या सिचुएशन है, जवाब जाता है, रश है, मेहमान है। फिर घंटा ठहर के मैसेज आता है, कोई आज बनेगा मौका गल करने का, जवाब आता है अभी नहीं। फिर अभी भाई भाभी जाग रहे हैं, अभी अब्बू अम्मी जाग रहे हैं। जब सब यकीन हो जाता है सो गए हैं, तो फिर 2 प्यार करने वाले आपस में काल पे जुड़े, मैसेजिंग में आए, राबते में आए, गली बाती। अल्लाह कहते जिन्हों जिन्हों सवाना ही संभाला,
جب سب سو جائیں، والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگوں کی خراٹے کی آواز ہو تو آ جائیں مسلے تے بویں رابطہ کریں گے تو دو گلاں کریں گے، میں عرش سے پہلے آسمان پہ آ جاؤں گا تیرے لئی، تو میرے لئی۔ تنہائی میں سب کو سلا کے جس سے باتیں کی جاتی ہے اس سے رشتہ خاص ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، پاویں ابے جے، پاویں جوائی جے، پاویں بھائی جے، جو بھی رشتہ ہے، ہمارا رشتہ کچا ہو جاتا ہے، بچوں کا رشتہ جس سے مضبوط ہو جاتا ہے، بیٹی سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، بیٹا بھگا کے کیوں؟ انہوں نے رات سب کو سلا کے تنہائی میں باتیں کی ہوتی ہیں۔ یہ جنت انہوں ہی لبنی جے تدخل الجنت بسلام، جس نے سب کو سلا کے، فرض تو فرض تھے وہ تو سب نے پڑھنے تھے، راتاں نو رب نال گلاں کیتیاں، تعلق بنائے، الیک سلیک رکھی، یہ جڑا نیرے دا تعلق ہے نا، یہ چانن چ کم ہوندا ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا کہ نہیں، دل والوں کے لیے ہے یہ، مسلے تھے، جوان نہیں کھڑا ہوتا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ نہیں کہا کہ نمازی، کہا قیامت کو رب کا سایہ اسے ملے گا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ کیا ہے دل مسجد سے؟ عشاء پڑھ لی ہے، ایتھے ہی فکر پہ گئی میں سویرے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، یہ ستا پاویں اپنے بستر تے ہوئے، جاندہ پاویں گڈی تے ہوئے، پوری رات سفر میں گزر گئی ہو، انہوں فکر لگی ہے کہ میں سویرے سویرے ملاقات کرنی ہے، اس سے پہلے اس کو رات کی بھی فکر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت لینے کے یہ 4 بڑے ایزی وے ہیں۔ اچھا سوکھے بڑے نا، میں مار لیں صلہ رحمی آٹومیٹکلی۔ دنیا دار ایک بندے کی کہانی میں نے پہلے بھی ذکر کی، آپ نے بھی سنی ہوگی انٹرویو پہ۔ بندہ کہتا ہے کہ میرے بڑوں نے میرے بڑوں کو مار دیا، آپس میں کلیش تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی قبر پہ جاتا تھا تو مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ یہ تھے قاتلاں دی قبر، میرے باپ ہیں، بھائی ہیں، قاتل ہیں، پتہ نہیں رب نے انہوں نے معاف کیتا ہونا کہ نہیں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے میں نے مقتول لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، عمر کے 44 برس گزر گئے، لب دیاں پہنچ گیا، ان کو جا کے ملا، حال احوال سارا کچھ، معاملات، بڑی انہوں نے خدمت کی، محبت کی۔ ہن گل یہ سی بھی جے میں انہوں نے دساں بھی میں انہاں قاتلاں دا منڈا جنہاں نوں تسی بھی بھول گئے جے تے تسی مقتول ہو اور تمہارے بزرگ کو میرے بزرگ نے مارا ہے، کہندے میں انہوں نے جدوں ساریاں تسلیاں ہو گئی نا، تو میں تواڈے کول ایک کم آیا، وہ کم کر کے جانا، وہ کہندے بسم اللہ، اور کہندے جی میں قاتلاں دا منڈا واں، آ میری گردن جے یا مینوں مار کے بدلہ لے لو کہ مینوں سکون مل جائے، تو یا مینوں تے میرے وڈیاں نوں معاف کر دو کہ مینوں ادوں دا سکون نہیں ہے کہ وہ قبراں چ انہاں نال کی بندی ہوئے گی۔ کہتے ہیں گلے لگ کے روئے، پتر تو ایڈا چنگا نکلے گا، جس چیز کو ہم زندگی بھر نہیں بھلا سکے اس کی اولاد میں سے کوئی اٹھ کر کے آ کر کے پاپ دھو دے گا، کریں ٹر جو پائیے بھن ہے تو پاویں پائیے، جو مرضی رشتہ دار ہے، غلطی ہو گئی ہے اس کی غلطی ہے، پھر بھی نمے ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں سب سے مین بلڈنگ محل پھر ربض الجنہ انہوں دیتا جائے گا جڑا غلطی تے بھی نہ ہوئے تو پھر جا کے کہے یار چل جان دے، اپاں بھائی ہاں، خون آ، ایک ماں دے بچے ہیں، ایک پیو دی اولاد ہاں، چل یار کیوں میں دور ہو گئے ہاں، آ جا گلے لگ جا، چل یار مینوں معاف کر دے، تو نہیں تیری نک اچھی، تیرا قد اچا، میں تینوں چھوٹا نہیں کرنا چاہتا، میں وڈا ہو کے بھی چھوٹا ہو گیا، میں تیرے کول ٹور آیا۔ سچی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے جانے کے آسان راستے ہیں، ٹردیاں پھردیاں جنت، ٹردیاں پھردیاں۔ ایک ذہن بنا لے، میں نے کبھی کسی بندے کے بارے میں غلط نظر نہیں رکھنی، نہ اس کی عزت پہ، نہ اس کی جان پہ، نہ اس کی مال پہ، نہ اس کے دین پہ، نہ اس کی نسل پہ۔ ذہن بنا لے کہ میں نے ڈیرہ داری کرنی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اماں جی سے پوچھا، امی جی یہ ڈیرہ داری کداں چل دی؟ 2-4 دن گزر گئے تو مجھے کہا پوت شہروں نا آدھا کلو گوشت لے آویں، تو میں حیران ہوا کہ اپنے مرغیاں ہیں، اپنے چوزے ہیں، سارا کچھ ہے۔ میں لے آیا، 3 روپے کا آدھا کلو گوشت ملا۔ اماں جی نے بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کروائیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، 2-3 چنے کے برابر۔ میں نے کہا یہ کی کرن رہے؟ کہندے پوت کر، ہنڈیا بنائی مٹی والی، پوری پانی کی بھر دی، شوربہ
ਬਾਉਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਆ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜ ਰਜ ਖਾਧੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਟੇਸਟ ਗੋਸ਼ਤ ਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, عزت ہوئے تو تھوڑے نال بھی رب برکتہ پا دینا ہے۔ ایک آدمی کا کھانا ہو، دو آ جائیں تو حضور نے کہا دونوں کافی ہے۔ چار کھا رہے تھے، کنڈی نہ لائی ہوئے، دل بند نہ ہو، قسمت بند نہ کی ہو، چار اور آ گئے ہیں، ادھی ادھی کھا کے گزارا، جتنے ایک کھانی سی ہوتے ادھی نال بھی من بھر جاتا ہے۔ من کی بات ہے تو ڈیرہ دار بنیے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ صلہ رحمی کریے۔ چوتھی چیز، رات کو اپنے رب کے ساتھ دلی لگن، رات کا رشتہ مضبوط کرو، پھر وہ تمہیں کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تے جیڑے کام کردے نے انہوں نے پوچھو، ساری دنیا بھی مر جائے نا، انہوں ہوندی ہے کہ یار میں تہجد پڑھنی، مینوں سکون مل جانا ہے، میں اتنے سجدہ کرنا ہے، رب نے مینوں ملوا چھڑنا ہے۔ وہیں مصلے پہ لیٹتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہندے یار تیری نا تائی نو فوت ہویا اتنا عرصہ ہو گیا، کدی خواب چ نہیں ملی، ات کوئی وظیفہ دس۔ میں کہا جی تہجد پڑھ دیا نا، میں چپ کر کے منہ بنا کے بہ جانا جے، دعا ہاتھ چکن دی بھی پاویں لوڑ نہیں، وہ فقیراں نو جڑے چپ کر کے بیٹھے ہونا سی انہوں نے بھی دے دیدا، کئی دفعہ چپک کے بھی منگن تے نہیں دیدا۔ کہتے ہیں میں پوتے میں ہی بہ گیا، دل چوئی خیال اللہ کلا کرتا ہی، یہ شانہ تینوں ہی لائق نے، ساڈے کولوں کلیاں نہیں رہ ہوندا۔ پیوں یتیم برداشت کر جاندہ ہے، میرے سسر کہندے نے کہ بندہ رنو یتیم نہ ہو جائے، کتے لفظ نے انہاں دے، ککھ نہیں جے رہندا بندے دا، بزرگی چ خصوصاً۔ اللہ اکبر۔ کہندے اوتھے اوتھے تھکیا میں لمحہ پہ آیا، میں سجے پاسے کروٹ لگی ہے تے لمبا سلسلہ رب نے ملاقات دا کروایا، گلاں ہوئیاں، باتاں ہوئیاں، حال وال پوچھے۔ کہندے یار یہ تے پہلے دن ہی وظیفہ لگ گیا ہے۔ یہ اوپر کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ تڑپ کی بات ہے۔ جو من والے ہوتے ہیں وہ نہیں بھولتے، چلے جائیں۔ میرے چھوٹے مجھ سے دو بہن بھائی دنیا سے کہ مجھے آج بھی ویسے ہی ملتے ہیں، ویسے ہی نظروں کے سامنے ہیں جیسے میں نے ان کو بچپن میں کھلایا تھا۔ 4 بچے جا چکے ہیں، ویسے ہی ہیں، امی ابو جا چکے ہیں، کوئی رات خالی نہیں ہے جب ابو امی سے ملاقات نہ ہو۔ میں کیا کوئی لمبے چوڑے نہیں، ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اپنے آپ کو ان 4 چیزوں میں لائیے، بہت زیادہ گیپ آ گیا ان چیزوں میں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ شیخ صاحب کی زندگی میں برکت دے اور شیخ صاحب کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ساڈی کل ایک جماعت جائے گی، بھائی اسلام صاحب لے کے جائیں گے منور مسجد گلشن کلونی، ساڈی دوجی جماعت بھائی اصغر صاحب لے کے جائیں گے اسماعیل مسجد سول کوارٹر۔ آئندہ جمعرات میں انشاءاللہ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کا بیان ہوئے گا۔ سارے ساتھی دعا کرو، ساڈا ساتھی بھائی اصغر بڑا قیمتی ساتھی ہے، بیمار آ، اللہ انہوں بھی صحت دے، سب مسلمانوں سے تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ الہ العالمین، تیرے بندے مل بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، اللہ آپس میں بگاڑ کو اصلاح میں بدلنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو سلامتی والا بنا دے، اللہ جہاں جہاں بھی اس وقت پریشانیاں ہیں اللہ اسے سلامتی میں، امن میں بدل دے۔ میرے مالک، جتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں اللہ دوریوں کو قربتوں میں بدل دے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اللہ قطع رحمیوں کو صلہ رحمیوں میں تبدیل فرما دے۔ مالک، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ جتنے بھی احباب جن کے نام لیے ہیں نہیں لے پائے، اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں، اللہ میرے سمیت اہل و عیال سمیت اللہ کوئی بھی دکھی ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ مالک، دوائیں جواب دے جاتی ہیں، ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، مگر تیرے ساتھ امید وابستہ ہے۔ اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما، بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔
اللہ جتنے ہمارے فوت شدگان آپ کے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ ان کی بشری لغزش و معاف کر کے ان کی میں اچھی مہمان نوازیاں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔